مشہور ٹرک والے جج جسٹس مظاہر نقوی پہلی دفعہ سپریم جوڈیشل کونسل کے شکنجے میں نہیں آئے، بلکہ اس سے قبل نومبر 2016 میں بھی انہیں شوکاز نوٹس جاری ہو چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق کرپشن، اختیارات کے غلط استعمال، مالی بدعنوانی اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی جیسے الزامات کا سامنا کرنے والے سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی کو سپریم جوڈیشل کونسل نے نوٹس جاری کیا تھا، جسے انہوں نے نومبر 2016 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا تھا، جس پر اس وقت کے چیف جسٹس نے جسٹس مظاہر نقوی کی درخواست کی سماعت کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دیا تھا، لیکن بعد میں اس معاملے پر مزید کوئی کارروائی نہ ہوئی اور پھر جسٹس نقوی سپریم کورٹ کے جج بن گئے۔ وی نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق ججوں کے احتساب کے لیے قائم ادارے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے ذریعے سپریم کورٹ کے کسی جج کی برطرفی کی مثال نہیں ملتی، جبکہ ہائی کورٹ ججز میں سے بھی صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے ذریعے ان کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ ان کے علاوہ جسٹس اقبال حمید الرحمان، جسٹس مظہر اقبال سدھو اور جسٹس فروخ عرفان نے سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی شروع ہونے یا ریفرنس دائر ہونے پر استعفیٰ دے دیے تھے۔ تاہم اب سپریم جوڈیشل کونسل نے سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج جسٹس مظاہر نقوی کو مالی بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ خیال رہے کہ جسٹس نقوی 16 مارچ 2020 کو لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بنے۔ ان کا تعلق گجرانوالہ شہر سے ہے۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لا کالج سے LLB کیا۔ وہ 1988 سے وکالت کے شعبے سے منسلک رہے اور 2001 میں سپریم کورٹ کے وکیل بنے۔ انہوں نے اپنے وکالت کے کیریئر میں 1000 سے زائد مقدمات میں وکالت کی اور ان کے کئی مقدمات کے فیصلے رپورٹ بھی ہوئے۔ اس سے قبل 19 فروری 2010 کو وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے اور تقریباً 10 سال ہائی کورٹ جج کے عہدے پر فائز رہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے مختلف مقدمات کی سماعت اور فیصلوں سے بھی بڑی شہرت کمائی۔ 12 جنوری 2020 کو جسٹس نقوی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے جنرل مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے بنائی گئی خصوصی عدالت کو غیر آئینی قرار دیا تھا، جب خصوصی عدالت جنرل مشرف کو سزائے موت سنا چکی تھی۔ 10 اپریل 2018 کو جسٹس نقوی لاہور ہائی کورٹ کے اس بینچ کا حصہ تھے جس نے میاں نواز شریف اور مریم نواز کی عدلیہ مخالف مبینہ تقاریر پر پیمرا کو نوٹس جاری کیے تھے، اور پھر 16 اپریل کو اس بینچ نے پیمرا کو نواز شریف مریم نواز کی عدلیہ مخالف تقاریر نشر نہ کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ 29 جون 2018 کو جسٹس نقوی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سابقہ MNA شیخ وسیم اختر کو قصور میں عدلیہ مخالف ریلی نکالنے پر 1 ماہ قید کی سزا سنائی تھی۔ جون 2018 میں جسٹس عباد الرحمان لودھی پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل نے عام انتخابات سے 1 ماہ قبل پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فواد چودھری کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دے دیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل جسٹس نقوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سنی، جس نے مذکورہ فیصلے کو معطل کرتے ہوئے فواد چودھری کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی۔ اسی روز جسٹس نقوی کے بینچ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کے الیکشن ٹریبیونل کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں بھی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی۔ 10 ستمبر 2018 کو جسٹس نقوی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ 21 ستمبر 2017 کو جسٹس نقوی نے پنجاب حکومت کو ماڈل ٹاؤن واقعے پر جسٹس علی باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ پبلک کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ 2 نومبر 2017 کو جسٹس نقوی نے جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کی نظر بندی کے خلاف ایک درخواست کی سماعت کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ پنجاب حکومت کے خلاف صاف پانی مقدمے کی سماعت کر رہے تھے کہ وہ مقدمہ ان سے کسی اور جج کو منتقل کر دیا گیا، جبکہ قانون کے مطابق جس مقدمے کی سماعت جاری ہو اس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے حافظ سعید کی نظر بندی کے خلاف درخواست کی سماعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ایسے ماحول میں کام نہیں کیا جا سکتا۔ دسمبر 2016 میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس فروخ عرفان خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی کہ سینیارٹی لسٹ میں وہ جسٹس قاسم خان، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس مظہر اقبال سدھو سے اوپر تھے اور سینیارٹی لسٹ میں رد و بدل کر کے ان کو جونیئر ظاہر کیا گیا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।